اگر آپ مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، مشکلات کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور مصیبتوں نے آپ کو گھیر لیا ہے، چاروں طرف سے مصیبتوں نے آپ کو ڈھانپ لیا ہے، آپ ان مصیبتوں سے نکلنا چاہتے ہیں، ان تکلیفوں سے اپنے آپ کو چھڑوانا چاہتے ہیں، ان مصائب سے آپ نجات چاہتے ہیں، تو یہ استغفار کا عمل کیجئے۔ استغفار کے کئی فوائد ہیں۔ جو انسان استغفار کے فوائد کو دیکھنا چاہتا ہے، قرآن پاک کی سورہ نوح کو اٹھا کے دیکھ لے۔ استغفار کے آپ کو اتنے فضائل ملیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ مال کی کثرت چاہتے ہو تب استغفار کا عمل کرو، دولت چاہتے ہو تب استغفار کا عمل کرو، رزق چاہتے ہو تب استغفار کا عمل کرو، اور حالات کو بدلنا چاہتے ہو تب استغفار کا عمل کرو۔ اگر گھر کے اندر فراوانی چاہتے ہو تب استغفار کا عمل کرو۔ اگر اولاد نہیں ہے، اولاد چاہتے ہو تب استغفار کا عمل کرو۔ اگر اولاد نافرمان ہو چکی ہے تب استغفار کا عمل کرو۔ اگر کوئی مراد آپ کی پوری نہیں ہو رہی، مرادوں کو پورا کرنا چاہتے ہو تب استغفار کا عمل کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، یہ استغفار کا عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ استغفار پڑھنے والوں، استغفار یوں پڑھ لو، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اب یہ ایک تسبیح ہے، ظاہراً ایک تسبیح نظر آتی ہے استغفر اللہ کی۔ اس کو 7 دن لگاتار، یہ جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، 7 دن لگاتار آپ نے استغفار کو پڑھنا ہے، اور یوں پڑھنا ہے جیسے ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ انشاءاللہ آپ کے مصائب سارے کے سارے حل ہو جائیں گے، آپ کی تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، اور آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ مال کی پریشانی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، رزق کی پریشانی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، دولت کی پریشانی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اولاد کی پریشانی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ ہر طرح کی پریشانی سے اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو نجات دے گا۔ استغفار کے فضائل آپ احادیث کی کتب میں جا کر دیکھ لیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ استغفار کیا ہے۔ انسان گناہ کرتا ہے، اپنے رب کو ناراض کر بیٹھتا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے، اپنے رب کو ناراض کر بیٹھتا ہے، تب انسان کا دل سیاہ ہو چکا ہوتا ہے، آنکھیں سخت ہو چکی ہوتی ہیں، نہ مانگتا ہے دل، نہ آنکھیں روتی ہیں۔ اور یہ استغفار دل کے لیے سیکل کا کام کرتا ہے، آنکھیں آنسو بہانا شروع کر دیتی ہیں۔ معزز سامعین کرام، گناہ ہو جاتا ہے، اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ استغفار سے دنیا کا بھی فائدہ ہوگا اور آخرت کا بھی فائدہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو انسان، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ جو انسان کثرت سے استغفار کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالی اپنی رحمتوں کے دروازے اس انسان پر کھول دیں گے۔ اور سورہ نوح کے اندر آتا ہے، مال کی کثرت اگر چاہتے ہو تو استغفار کی کثرت کرو۔ اولاد کی کثرت چاہتے ہو، اولاد چاہتے ہو، رزق چاہتے ہو، دولت چاہتے ہو تو استغفار کی کثرت کرو۔ معزز سامعین کرام، بڑے دکھ سے کہنے والی بات ہے کہ آج کے اس مادیت پرستی کے دور میں ہم نے استغفار کو چھوڑ دیا ہے۔ جو ہی ہم استغفار کو ہم نے چھوڑا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی بھی ہم سے ناراض ہو چکے ہیں۔ تو اللہ کو منانے کے لیے استغفار کا عمل بہت ضروری ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں استغفار کے اس بابرکت عمل کی طرف، جس سے گھر کے اندر فقر و فاقہ ختم ہو جائے گا، تنگ دستی ختم ہو جائے گی، یہ لاچاری ختم ہو جائے گی، لڑائی جھگڑا فتنہ فساد ختم ہو جائے گا، ہر چیز آپ کے حق میں ہوگی۔ تو معزز سامعین کرام، سب سے پہلے آپ نے صدقہ کرنا ہے۔ صدقے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں۔ صدقہ دینے سے اللہ رب العزت کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے، اور سب سے بڑی بات کہ اللہ سبحانہ و تعالی صدقہ دینے سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اور اس سے بھی دوسری بات یہ ہے کہ آپس کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے صدقہ دینے سے۔ میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپس کے اندر نا اتفاقی آ جائے، آپس کے اندر لاچاری آ جائے، آپس کے اندر ایک دوسرے سے آپ کا جو ہے دل بھر چکے، تو اس وقت صدقہ دو، صدقے سے، صدقات سے آپ کے دل
ایک ہو جائیں گے، آپ یوں ایک ہو جاؤ گے۔ تو کوشش کریں کہ صدقہ دیں۔ اب کتنا دینا ہے، کیسے دینا ہے، کیوں دینا ہے؟ کتنا دینا ہے؟ جتنی آپ کی جیب اجازت دیتی ہے اتنا آپ نے صدقہ دینا ہے، حسب استطاعت، حسب توفیق اللہ کے راستے میں آپ نے خرچ کرنا ہے۔ اور کسے دینا ہے؟ غریب، فقیر، مسکین، محتاج کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے آپ نے صدقہ دینا ہے۔ اور کیوں دینا ہے؟ قرآن پاک کے اندر آتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ۔ یہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ۔ یہ آیت ہے، یہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ معزز سامعین کرام، میرے نبی نے فرمایا کہ صدقہ دینے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں، بیماریاں جڑ سے اکھڑ جاتی ہیں، حالات بدل جاتے ہیں۔ یہ صدقہ دینا ہی ایسا عمل ہے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ تو صدقہ دے دیا۔ اس کے بعد آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں آقا کائنات تاجدار مدینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں عشق کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ آئیے میرے ساتھ مل کر ایک بار آقا کائنات تاجدار مدینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھتے ہیں عقیدت کے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ درود پاک 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ معزز سامعین کرام 7 بار پڑھیے گا، اور اگر آپ کا تلفظ ٹھیک ہے تب 7 بار پڑھیں، تلفظ ٹھیک نہیں ہے تو 4 بار اس ویڈیو میں سے سنیں اور 3 بار اپنی زبان سے ادا کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے تسبیح پڑھنی ہے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ تسبیح 3303 مرتبہ، 3303 مرتبہ یہ تسبیح استغفار کی آپ نے پڑھنی ہے۔ یوں پڑھنی ہے کہ اول یا رزاق یا فتاح، یہ 33 مرتبہ، اور 3303 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے یا حی یا قیوم، یہ بھی 33 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ معزز سامعین کرام، پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور پھر عمل مکمل ہو جائے گا۔ لگاتار 7 دن یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ عمل کے دوران ناغہ نہیں کرنا، جگہ کی قید نہیں، وقت کی قید نہیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کی ایک شیئر سے آپ کی زندگی بدل جائے، آپ کے حالات بدل جائیں، اس کی زندگی بدل جائے، اس کے حالات بدل جائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔